ابوذر صاحب ابھی حال ہی میں بانی چیئرمین جو ہیں پی ٹی آئی ان کے 2 کیسز میں بری کیا گیا ہے، تو خالد مقبول صاحب نے اس پہ بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے جی بانی پی ٹی آئی کا جو ڈومیسائل ہے وہ اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ باہر نہ آ سکیں، تو ان کو ریلیف مل جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ریلیف واقعی مل جائے گا یا آپ تحریک چلا کے انہیں باہر لائیں گے؟ یہ خالد مقبول صاحب ایم کیو ایم والے جو ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی خالد مقبول صدیقی صاحب۔ دیکھیں فی الحال تو میرے خیال سے ان کا ڈومیسائل زیادہ اچھا ہے، کیونکہ ہارے ہوئے لوگ جیتے ہوئے ہیں، اور ان کی ایک سیٹ نہیں تھی کراچی میں، آپ کو پتہ ہے کہ 70-80 ہزار ووٹ ملے ہیں، اور میرے خیال سے ان کا ڈومیسائل تو زیادہ اچھا تھا پی ٹی آئی سے، جو ان کو جتا کے اتنی سیٹیں دے دیں، 18 سے 20 سیٹیں پی ٹی آئی کے چھین لیں۔ تو یہ ڈومیسائل والی باتیں نہ کریں، پاکستانی ہیں ہم سارے، سب برابر شہری ہیں۔ ساری باتیں کچھ بلوچستان میں کرائسس ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، ہر جگہ ہے، لیکن یہ ڈومیسائل کی بات کرتے ہوئے میرے خیال سے ان کے منہ سے بری لگ رہی ہے۔ چلیے اب یہ پولیٹیکل اسٹریٹیجی پہ پھر آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑا فاسٹ پیس چل رہی ہوں کیونکہ وقت کم ہے اور سوال بہت زیادہ ہے، اس لیے لیکن آپ لوگوں نے بہت زیادہ مشورے لے لیے قانونی، میں آپ کو فیس چارج کروں گا۔ اب تو ہم لوگوں نے اتنی کورٹ رپورٹنگ کور کر کے نا آدھے تو ہم خود ہی وکیل بن گئے، مجھے تو ایسے لگنے لگا۔ نیازی صاحب ہمارے پاس تو جو آپ جیسا قابل وکیل آتا ہے نا، تو ہم تو اس سے یہ گارنٹی لے لیتے ہیں کہ اگر ہمیں توہین عدالت کا نوٹس آ گیا تو ہمارا کیس مفت لڑو گے۔ سر آج کل ہم ساتھ ہی ہوں گے، ہمیں بھی آ جائے گا آپ کے ساتھ۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی خود پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ پر تنقید ہو رہی ہے، آپ کے کارکن بھی تنقید کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، احتجاج آپ لوگوں کا کوئی امپیکٹ نہیں بنا رہا ہے جو آپ خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں، آج تھوڑا بہت کیا ہے پنجاب میں بھی، لیکن اس لیول کا نہیں ہے کہ جس سے کوئی حکومت کو پریشانی ہو۔ تو یہ کیا آپ اس کا مطلب آپ لوگ صرف عدالتوں پہ ہی ریلائی کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کیس لڑ کے ہی ہم نکالیں گے، ادروائز کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی؟ دیکھیں میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، یہ تنقید جو ہے نا کہ جی پنجاب کچھ نہیں کر رہا، ذرا یہ دیکھ لیں پنجاب کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ عمر چیمہ صاحب ابھی تک جیل میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ابھی تک جیل میں ہے، صنم جاوید ابھی تک جیل میں ہے، عالیہ حمزہ ابھی تک جیل میں ہے، حماد اظہر پہ 53 ایف آئی آرز ہیں، میاں اسلم اقبال کو اجازت نہیں ہے پنجاب میں آنے کی، اور اس کے علاوہ بے شمار اعجاز چودھری صاحب، میاں محمود رشید صاحب، جتنا ظلم اس صوبے میں اس پی ٹی آئی کے سپورٹرز، ووٹرز اور لیڈرز کے ساتھ ہوا ہے، پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ تو میرے خیال سے اگر یہ میں کہہ دوں کہ ہٹلر کی حکومت ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس طرح مل رہی ہے جس طرح جرمنی میں اس وقت ہٹلر نے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، تو یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ پولیس سٹیٹ ہے، یہاں پہ آپ 4 لوگ کھڑے کریں آپ پہ 780A کا پرچہ ہوتا ہے، آپ اگر 5 لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ کے اوپر اغوا برائے تاوان کا پرچہ بھی ہو جائے گا اس کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے یہاں پہ لوگ نکلتے ہیں، احتجاج آج بھی ریکارڈ ہوئے ہیں، لیکن بالکل لا لیسنس کی کوئی بات ہوتی ہے اس پہ ہم سب بھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن سوال میرا وہی ہے کہ یہ اپنی جگہ آپ کی بات ہم اگر درست بھی مان لیں، لیکن سیاسی جماعت کو کوئی حکمت عملی تو بنانی ہوتی ہے کہ اس نے نکلنا کیسے ہے سارے کرائسس سے۔ جی حکمت عملی بالکل ہے، جو ہماری جتنی اسٹریٹجیز ہیں وہ خان صاحب ڈیوائز کرتے ہیں، وہ پارٹی کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ آج بھی آپ نے دیکھا ریلیز تھی، سارا کچھ تھا، جھنگ میں وقاص اکرم صاحب نے کیا، لاہور میں ہوا، پھر ساؤتھ پنجاب میں ہوا، یہ ہم سب کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھے کہ ہم شہر کو آگ لگاتے تو وی کی ناٹ ڈو دیٹ، ہم نے آئین اور قانون کے تحت کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے۔ لیکن ایک اور بھی میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگوں ٹھیک، لیکن نیازی صاحب ایک اور بھی تو بات ہو رہی ہے نا، مفاہمت کی بات چیت کی، پہلے خان صاحب کی طرف سے ایسا لگا کہ گرین سگنل ملا ہے جی سپریم کورٹ کے اشارے پر، جی ٹھیک ہے بات چیت شروع کریں گے۔ آج پھر سے ہم نے یہ سنا کہ نہیں جی کوئی بات چیت نہیں ہوگی، ان تینوں جماعتوں سے، سیاسی جماعتوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ کیا ایک پھر سے ہم یہ کہیں گے کہ کوئی یو ٹرن آ گیا ہے یا کیا ہے؟ اس میں ایک بات نیازی صاحب اس میں ایک اور چیز بھی شامل کر لیں کہ ایک طرف بانی پی ٹی آئی تو کہتے ہیں جی مذاکرات نہیں ہوں گے، دوسری طرف آپ کے اتحادی محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اور آصف زرداری سے مذاکرات ہو جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ کیا اس میں اختلاف ہے اصولی یا کیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز نہیں دیکھیں، اب محمود اچکزئی صاحب نے جو بولا ہے اس کو تو آئی کین ناٹ ایکسپلین، مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، لیکن خان صاحب سے میری پچھلے 15 دن میں 20 دن میں 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، یہ ایشو میں نے ڈسکس کیا ان سے، تو اس پہ کلیئر پالیسی یہ ہے
جو 3 جماعتیں ہیں جو بینیفیشریز ہیں فارم 47 کی، جو سٹولن مینڈیٹ ان کے پاس ہے، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے میرے گھر پہ قبضہ کیا ہے پہلے میں اس سے گھر سے باہر نکالوں گا، پھر میں اس سے بات کروں گا، کرنی بھی ہوگی۔ اور جہاں تک باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں بالکل، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، دیٹ از کہ انشور سویلین سپریمیسی، فنڈامنٹل رائٹس اور جمہوریت کی بقا کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اس ملک میں۔ اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے ان سے بات چیت کی، یہ بھی بڑی ایک میں بات کلیئر کر دوں، ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے اسٹیبلشمنٹ سے یا کوئی ریلیف نہیں مانگ رہے، بات چیت کا مقصد یہ ہے کیونکہ اگر اس ملک میں انٹرفیرنس ختم ہو گئی اداروں کی طرف سے تو ہم 100% شور ہیں جوڈیشری پوری طرح انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، خان صاحب 1 ہفتے کے اندر باہر آ جائیں گے۔ ہم صرف چاہتے ہیں جو ادارے ہیں اپنے آئینی رول کے اندر رہیں، اگر آئینی رول کے اندر ادارے رہیں گے تو اس ملک کی جوڈیشری بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائے گی، اس ملک کا الیکٹورل پروسیس بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا۔ آخری مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجیے گا نیازی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب دا بھی دھیان رکھو، ادھر وہ حکومت والے بار بار جا رہے ہیں، شہباز شریف صاحب ملے ہیں، محسن نقوی صاحب ملے ہیں، آپ لوگ انہیں نہیں اپنے ساتھ ملا بیٹھے، اب لگ یہ رہا ہے کہ حکومت ان کو اپنے ساتھ لے جائے گی، اور پہلے ہی سب یہ بات کر رہے تھے کہ مولانا اگر آپ کے احتجاج میں ہوں تو آپ کا احتجاج بھی اسٹرینتھن ہو جائے گا، اگر ان کے ساتھ وہ بات طے کر لیتے ہیں تو پھر ادھر آپ کے لیے کوئی خاص اچھی خبر نہیں ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہمارے ساتھ جو بیٹھے گا ہمارا سنگل پوائنٹ ایجنڈا میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو میں نے آپ کو 3 چیزیں بتائی ہیں، جمہوریت کی بحالی کرنی ہے، پارلیمنٹ کو فعال کرنا ہے، بنیادی حقوق کو پروٹیکٹ کرتا ہے، رول آف لاء کے لیے کوئی پولیٹیکل پارٹی بیٹھنے کو تیار ہے ان 3 کو چھوڑ کے۔ اب مولانا صاحب ہمارے ساتھ چلیں نہ چلیں، پاکستان تحریک انصاف از دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان، تو ہمیں ایز سچ کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایک پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے تو موسٹ ویلکم، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اب وہ کس کو مل رہے ہیں کس کو نہیں مل رہے، دیکھیں وہ ہماری کمٹمنٹس یا ہمارے ساتھ باؤنڈ نہیں ہے کہ کس کو انہوں نے ملنا ہے کسی کو نہیں ملنا، تو ہم ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے، لیکن نہ ان کے ساتھ ہماری کوئی کولیشن ہے کہ ہم ان کے ساتھ الیکشن لڑیں گے، ہمارا یہ ہے ہمارے ساتھ۔ جی نیازی صاحب، جن 3 پارٹیوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ کلیئر کٹ چیئرمین کہتے ہیں ان سے مذاکرات نہیں ہوں گے، حکومت میں تو وہی پارٹی ہیں، تو اگر آپ حکومت سے مذاکرات ہی نہیں کریں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات کیے بغیر آپ پارلیمنٹ میں یا جمہوریت میں یا ان معاملات میں کوئی فعال کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اچھا مجھے آپ ایمان سے ایک بات بتائیں، یہ حکومت میں ہے؟ نہیں، گزارش یہ سیٹوں پہ تو براجمان ہے نا، آپ انہیں مانیں یا نہ مانیں، ہاں جی نہیں مجھے یہ بتائیں، یہ اپنی مرضی کا چیئرمین CDA نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، یہ جو بجٹ ہے اس میں ان کی کوئی انٹیک نہیں ہے، ان سے کچھ پوچھا نہیں گیا۔ چلیں اگر ایسا بھی ہے تو ایکسپوز ہی کر دیں، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، لگ جائے گا پتا کہ کتنا ان کے پاس مینڈیٹ ہے۔ نیازی صاحب اس طرح تو آپ کے دور میں بھی آپ 5 وزیر خزانہ آپ نہیں لگا سکے تھے، اور بہت سے جگہ تھے جہاں نیازی صاحب تو اس وقت PTI میں اس طرح سے فعال تھے، لیکن اب تو میں تھا نہیں، پلس دیکھیں میں آپ کو بات عمران صاحب دیکھیں ہر چیز کی ایوولوشن ہوتی ہے، غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں، شاید PTI کے سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی اپنے دور میں، بالکل ہی ہوں گی، لیکن آپ ان سے سیکھتے ہیں۔ اب خان صاحب جیل میں ہیں، بڑی کتابیں پڑھی، بڑا کچھ چیزیں وہ سیکھے بھی ہیں، یو ول سی اے ڈفرنٹ خان صاحب جو انشاءاللہ باہر آئیں گے، جلد باہر آئیں گے۔ لیکن میں ایک بات کو، لیکن میاں نواز شریف صاحب ابھی تک نہیں سیکھے، اس وقت بھی ڈیلیں کرتے تھے، اب بھی ڈیلیں کرتے ہیں، تو لیڈر جو ہوتا ہے وہ ڈیلے نہیں کرتا نا، آپ ٹائم کے ساتھ ایوالو کرتے ہیں، ایک سٹیٹسمین بنتے ہیں، تو یہ ان میں اور ہم میں فرق ہے۔ انشاءاللہ کافی کچھ غلطیاں جو ہو جاتی ہیں، چلیں جی وی ہوپ سو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ سیکھیں اپنی غلطیوں سے۔ ابوذر سلمان نیازی صاحب نے T20 آج بڑا زبردست کھیلا ہے، بڑے تیزی سے سوالات تھے جن کے جوابات دیں، بہت شکریہ آپ کا۔